چلے گا، آپ کا نہیں چل سکتا، لائیے سب کچھ ہمارے سپرد کیجئے۔ جاپان کے صدر نے کہا پیسہ لے لو، مال لے لو، دولت لے لو، بینک بیلنس لے لو، ملک لے لو، عمارتیں لے لو، شعبے لے لو، ادارے لے لو، اب تسلیم کرتے شکست، لینا ہے جو لے لو، ایک چیز نہیں دوں گا، اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا جناب وہ کون سی چیز؟ کہا سب تمہارا چلے گا، اس ملک میں ہمارے بچوں کے لیے نصاب تعلیم ہمارا چلے گا، ہم نصاب پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ نہیں لگا سکتے، جو چاہیے لے لو، نصاب کسی قیمت پر حوالے نہیں کریں گے۔ آج ماہرین کہتے ہیں وہی جاپانی قوم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، غلامی کی شکنجے سے نکلی اور اس نے اپنے آپ کا لحم منوایا تو اپنا نصاب تعلیم پڑھا کر، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں 70-72 سال پاکستان کی عمر ہو چکی، لیکن آج تک اپنی قوم کے بچوں کو ہم اپنا نصاب تعلیم نہیں دے سکے، ہم غیروں کی چوسی ہوئی ہڈیاں چبا رہے ہیں، ہم انہی کے فرسودہ اور شکستہ نظام تعلیم پر اپنے مستقبل کو سنوارنے کے چکر میں ہیں۔ لمحہ فکریہ ہمارے لیے آج اگر یہ معاملات ہیں، ہمارے عصری ادارے کیا گل کھلا رہے ہیں جناب؟ عائشہ لب پیٹر، پیٹر لب عائشہ، عائشہ کے نام کے ساتھ کیا تقدس وابستہ ہے سب جانتے ہیں۔ پیٹر اسلامی نام نہیں، غیر مسلم اپنے بچوں کے نام عیسائی رکھتے ہیں پیٹر، کہا جاتا ہے عائشہ پیٹر سے لف کرتی ہے، پیٹر عائشہ سے لف کرتا ہے، گویا وہ تھنک ٹینکس جو یہ نصاب مرتب کر رہے ہیں وہ قوم کے نونہالوں کو ان کے لاشعور میں بٹھا رہے ہیں کہ جناب لب اور پیار کے اندر کوئی مذہب کی دیوار مانا کچھ نہیں رکھتی، یہ تو ملا لوگوں نے مذہب کی دیواریں کھڑی کر کے ہمیں آپس میں بٹوارا کر دیا، الگ اور جدا کر دیا۔ پیار کرنے والوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، پیار کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا۔ جناب یہ ایک مثال ہے، میں کس کس ادارے کی مثال پیش کروں، وقت بڑا کم ہے، میں آخری ایک درد دل عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار، میں اشارے کر رہا ہوں۔ دیکھیے دین سے دوری کا، مدارس سے دوری کا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو علماء سے دور کرنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جناب میں گھر سے نکلا کسی کام کے لیے، میرے محلے کے ایک بوڑھے بزرگ بابا جی سفید ریش دوڑے آئے، بڑا عبرتناک واقعہ، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب مجھے آپ سے ضروری کام ہے، 10 منٹ چاہیے مجھے دے دیں۔ بہت اصرار کیا، میں نے پاس بٹھا لیا، انہوں نے سر سے ٹوپی اتاری، سر پہ لگے زخم دکھائے، پھر اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، اپنی پشت پہ لگے زخم دکھائے جن سے خون بہتا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا بابا جی یہ ظلم کس نے کیا؟ خدا گواہ ہے یارو، میں عرض کرتا ہوں میرا یہ پوچھنے کے دیر تھی، بابا جی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، زاروں قطار رو پڑے، اتنا روئے بابا جی ان سے بات کرنا مشکل ہو گیا۔ 2-4 منٹ میں انہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا، پھر بڑے دکھی لہجے سے مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہ میرا حال کسی اجنبی نے نہیں کیا، آج رات میرے سگے بیٹے اور میری بہو نے مل کے میرا یہ حال کیا۔ مجھے یقین نہ آیا بابا جی کی بات پہ، میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، دوبارہ یہ جواب ملا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کا جرم کیا تھا جو بیٹا اس قدر پل پڑا آپ پر؟ بابا جی کہنے لگے میرا جرم صرف یہ تھا کہ میرا بیٹا رات 2 بجے تک کیبل پہ فرسودہ بیہودہ حیا سوز فلمیں ناچ گانے دیکھتا اور انٹرنیٹ پہ بیہودہ پروگرام دیکھتا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تجھے اللہ کا خوف بھی نہیں، تجھے میرے سفید بالوں کا حیا بھی نہیں، میں گھر میں موجود ہوں، تو سب حرام کاریاں کر رہا ہے، تو کم از کم میرے سفید بالوں کا کچھ تو لاج رکھ لے، کچھ تو خیال کر لے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ بس میرا یہ کہنے کی دیر تھی، بیٹا اٹھا، اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مجھے گالیاں دی، مجھے کہنے لگا ابا میں گریجویٹ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، میں اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے گائیڈ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے نفع نقصان بتانے والے؟ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بیوی بھی اس کے ہمنوا بن گئی، میرے خون پسینے کی بنائی ہوئی کمائی سے جو گھر تھا اس سے رات 2 بجے دھکے دے کے مجھے باہر نکال دیا۔ اگلی بات سنیے گا، بابا جی کہنے لگے میں رات 2 بجے سے لے کر اب فجر تک گلیوں میں پھرتا رہا، کب فجر ہو اور میں آپ کے پاس ہوں۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا بابا جی آپ پوری رات گلیوں میں کیوں پھرتے رہے؟ آپ کے اعزاء رشتہ دار یہاں رہتے ہیں، کسی کے گھر رات بسر کر لیتے، گلیوں میں کیوں پھرے؟ بابا جی نے عجیب جواب دیا، مجھے کہنے لگے بتائیے یہ شکستہ کپڑے اور خون آلود وجود لے کر میں رات 2 بجے کسی رشتہ دار کا دروازہ کھٹکھٹاتا، وہ پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھتا بابا جی یہ حلیہ یہ حال کس نے بنایا آپ کا؟ جواب میں جب میں اپنے جگر کے ٹکڑے کا نام
نام لیتا، بدنامی تو اپنی تھی، رسوائی اور شرمندگی تو اپنی تھی۔ یاروں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، گندی اولاد، بے عمل اولاد، بے دین اولاد ہاتھ کی چھٹی انگلی کی مانند ہے، کاٹو تو درد ہوتا ہے، چھوڑو تو بدنما لگتی ہے۔ اللہ سب کی بے دین اولاد سے حفاظت فرمائے۔ کہنے لگے بدنامی کے ڈر سے کسی کے دروازے پہ نہ گیا، آپ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بابا جی میرے پاس کیوں آئے؟ غور کیجئے گا بہت۔ میں نے کہا بابا جی میرے پاس کیوں آئے؟ جائیے تھانے میں رپورٹ کروائیے، کیس کروائیے، کورٹ کچہری میں جائیے، میرے پاس کیوں آئے؟ ایک شکوہ میں نے بابا جی سے بھی کیا، ایک شکوہ میں عام طور پر بھی کرتا ہوں، امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے، میں ایک عمومی گزارش کر رہا ہوں، درد دل ہے۔ میں نے عرض کیا جب مولوی اسی مسجد کے منبر و محراب سے چیختا ہے، چلاتا ہے، دعائیاں دیتا ہے، فریاد کرتا ہے، اور یارو ہم نے کب کہا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ، سائنٹسٹ نہ بناؤ، بزنس مین نہ بناؤ، اعلیٰ عدلیہ میں، اعلیٰ اداروں میں نہ بھیجو، کب منع کیا؟ ہماری تو دلی خواہش ہے۔ ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، ہم کہتے ہیں پہلے ان چٹائیوں پر بٹھا کر اپنے بچے کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دو، اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر دو، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر دو، اس کو انسانیت کے زاویے اور دائرہ کار سمجھا دو، پھر ڈاکٹر انجینئر بنانا کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، سر فخر سے بلند رہے گا۔ لیکن ہماری دہائی پر کوئی توجہ، سب پر بھوت سوار ہے کہ بس میرا بچہ کچھ بنے نہ بنے، پیسہ کمانے والی مشین بن جائے، 2 کو 4 کرنے اور 4 کو 8 کرنے کا ہنر اور فن میرے بچے کو آتا ہو، چاہے اس کا ایمان بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، آخرت دور پہ لگتی ہے لگ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ معاف رکھنا میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں تب آتے نہیں ہو، اور جب جوتے پڑتے ہیں تب مولوی صاحب یاد آ گئے۔ میں نے کہا میرے پاس کیوں آئے؟ بابا جی مجھے کہنے لگے آپ کے پاس اس لیے آیا کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیے میرے بیٹے کی سخت سے سخت سزا کیا بنتی ہے، میں اپنے بچے کو وہ سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ جب بابا جی نے یہ بات کی، اس مجمع میں کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے، خدا را جن کے والدین زندہ ہیں وہ ذرا توجہ چاہوں گا میں سب کی۔ بابا جی نے کہا مجھے سزا بتائیے، بچے کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کانپ گیا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کے بچے نے جو حرکت کی ہے آپ کے ساتھ، خدا کی قسم اس کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس نے بہت غلط کیا۔ میں آپ کے بیٹے کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، جانے دیجئے، سزا کی بات نہ کیجئے، آپ بڑے ہیں، بڑے پن کا ثبوت دیں، معاف کر دیں بچے کو، سزا کی بات نہ کریں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سزا بہت بڑی چیز ہے، آپ کے دل سے ٹھنڈی آہ بھی نکل گئی، آپ کے بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی، سزا تو بڑی چیز کا نام ہے بابا جی، جانے دیں۔ بابا جی مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہ زخم میں بھول سکتا ہوں؟ میں نہیں بھول سکتا، میں سزا دے کے رہوں گا بچے کو، مجھے سزا بتائیے۔ سمیٹ رہا ہوں بات، توجہ چاہوں گا۔ میں نے دیکھا جب بابا جی نہیں مان رہے، میں نے بابا جی سے کہا بابا جی چلیے سزا کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے مجرم کا تعین کرتے ہیں، مجرم اس سارے قضیے میں کون؟ کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا بابا جی ادب سے 1-2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح جواب دیجئے گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا گھر میں ٹی وی آپ لائے تھے یا آپ کا بیٹا لے کر آیا تھا؟ جرم کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ بابا جی کہنے لگے جی ٹی وی تو میں لایا تھا۔ میں نے کہا کیبل جناب نے لگوائی یا بیٹے نے لگوائی؟ کہا جی گھر میں کیبل بھی میں نے لگوائی۔ میں نے کہا کیبل اور نیٹ کی فیسیں جناب بھرتے ہیں بیٹا بھرتا ہے؟ کہا جی وہ بھی میں اپنی جیب سے بھرتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کی بے ادبی اور گستاخی تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ جو بیج بویا تھا اس کی فصل اور پھل آج چپ کر کے کاٹتے چلے جاؤ، کھاتے چلے جاؤ۔ آپ کو احتجاج کا کوئی حق حاصل نہیں اپنے بیٹے کے خلاف۔ آپ اگر کیس دائر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مدعی بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کے خلاف بنیے، لیکن اب آپ نہیں بولیں گے، اب آپ نہیں کہیں گے سزا کا۔ اب مجرم کا پتہ چلا، مجرم تو آپ، عمارت کا دار و مدار تو بنیاد پہ ہوتا ہے، والدین بمنزلہ بنیاد کے ہیں، عورت اور اولاد بمنزلہ عمارت کے ہیں۔ جناب بنیاد سیدھی اور مضبوط ہو، عمارت کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوا کرتی۔ آج اپنے آپ میں بگاڑ ہے ہمارے اندر، الزام بچوں کو دیتے ہیں، الزام اولاد کو دیتے ہیں، اور یہ نئی نسل بگڑ گئی، نئی نسل خراب ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ فرما کے گئے تھے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام کی نیچر، فطرت اور مزاج لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی، اس کے والدین، اس کا نظام تعلیم و تربیت، اس کا نصاب تعلیم اس کو کچھ
کچھ کا کچھ بنایا کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی برا پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سوچیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ اجتماع شاید مجھے اور آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے منعقد کیا گیا، کس سمت میں جا رہے ہیں، کس زاویے کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ میں نے بابا جی سے کہا جرم تو آپ کا ہے جناب، قصور بیٹے کو دے رہے ہیں، آپ نے جو فصل بوئی تھی کاشت کرتے چلے جائیں، اب سزا کا آپ نہیں پوچھیں گے، لیکن بتانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ بس یہ بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی اور آپ تمام بھائیوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے بچے ڈی ٹریک ہو گئے، ہمارے بچے فکری اور نظریاتی طور پر گمراہی کا شکار ہو گئے، ہمارے بچے بے راہوی کا شکار ہو گئے، ہمارے بچے 3G اور 4G کے چکر میں، یوٹیوب اور فیس بک کے چکر میں ہمارے بچے پٹڑی سے اتر گئے، غیروں کے حوالے ہو گئے۔ کل خدا کی عدالت میں جب پکڑے جائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی کا جگر کا ٹکڑا اگر اللہ کے کہنے پر جہنم میں ڈالا جائے گا نا جب، تو وہ ہمارا بیٹا، وہ ہماری بیٹی جو جہنم میں جائے گی، وہ اللہ سے پتہ ہے کیا کہے گی؟ اللہ سے کہے گی مولا ہم تو برے تھے، ہماری سزا، ہمارا ٹھکانہ تو دوزخ بنتا ہے، لیکن مالک اکیلے ہم تو مجرم نہیں، ہمارے ابا جی نے جو ہمیں سکھایا ہم نے سیکھا، انہوں نے دھوکے سکھائے ہم نے سیکھے، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھانا سکھائی ہم نے سیکھے، انہوں نے 2 نمبر کو 1 نمبر کہہ کے کرنا سکھایا ہم نے سیکھا۔ ان سے پوچھئے انہوں نے قرآن کیوں نہیں سکھایا، انہوں نے دین کیوں نہیں سکھایا، انہوں نے وحی کی تعلیم ہمیں کیوں نہیں سکھائی؟ اللہ یہ بھی مجرم ہے ہمارے باپ دادا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ سنیے یہ کسی مسلک اور مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ رب کے قرآن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے روز حشر کہیں گے مولا یہ ہیں ہمارے باپ دادا، بھیج ان کو بھی ہمارے ساتھ دوزخ کے اندر، اکیلے ہمیں نہ بھیج۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، مولا ہمیں اکیلا عذاب دے، ہمارے باپ دادوں کو دوہرا عذاب دے، اور صرف عذاب نہ دے ولعنہم لعنا کبیرا، مولا ہمارے باپ دادوں پہ اپنی لعنتیں برسا۔ دیکھیے ہم کس طرف جا رہے ہیں بھائیو، اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کیجئے، اپنے بچوں کی آخرت سنواریے۔ دنیا جیسی تیسی ہے گزر جائے گی، خدا کی قسم کروڑ پتی کا پیٹ بھی اتنا ہے جتنا فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے ایک بھکاری کا پیٹ ہے۔ وقت کی ضرورت 2 روٹیاں ہیں، اس سے اوپر سب ہوس ہے، حرص ہے اور لالچ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم یہی دعوت دیتے ہیں، یہی پکار دیتے ہیں بابا، ہم نئی ABC پڑھنے سے منع کرتے، سائنس کمپیوٹر سے منع کرتے، الف باتا سے منع کرتے، ہم اتنی دہائی دیتے ہیں جناب ایک ہی چھت تلے دونوں تعلیم دلوا لیجیے، دین بھی بنے گا، دنیا بھی ملے گی، کسی میدان میں پیچھے نہیں رہو گے۔ میری دعوت یہ ہے، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب کی بھی دعوت اور پیغام یہی ہے، اگر الف سے انار بنتا ہے، الف سے اللہ بھی تو بنتا ہے، بے سے بکری بنتی ہے، بے سے بسم اللہ بھی تو بنتی ہے، تے سے تختی بنتی ہے، تے سے تلاوت بھی تو بنتی ہے، جیم سے جہاز بنتا ہے، جیم سے جہاد بھی تو بنتا ہے، دال سے دوات بنتی ہے، دال سے دین و دنیا کی دولت بھی تو بنتی ہے، نون سے نلکا بنتا ہے، نون سے نماز بھی تو بنتی ہے، او سے ورق بنتا ہے، او سے وضو بھی تو بنتا ہے، قاف سے کینچی بنتی ہے، قاف سے رب کا قرآن بھی تو بنتا ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچے کو الفاظ کی پہچان بھی کراتا جا، اس کا ایمان بھی بناتا جا۔ میں اسی پہ اکتفا کروں گا، امید ہے میرا پیغام سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیت کر لو سارے بھائی، آئندہ اپنی نسلوں کو ان کی دنیا کی فکر سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کریں گے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے صحیح اداروں کا، صحیح مراکز کا، مدارس کا، صحیح علماء کا انتخاب کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ کرو گے سارے؟ اپنے بچوں کا رخ ایسے اداروں کی طرف پھوڑو گے انشاءاللہ، اور ایسے ادارے ہر گلی کوچے میں قائم کرو، یہاں قائم ہو رہے ہیں ان کا دست و بازو بنو، ان کا ساتھی بن جاؤ۔ یار زندہ، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔